بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ کچھ عام خبریں ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو ہم بتائیں کہ ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے اس کو ہیک کر لیا گیا تھا، اور یہ ہیک کس نے کیا اور کس طریقے سے کیا، یہ کچھ تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ خاص طور پہ جو لوگ یوٹیوب چینل چلاتے ہیں ان کے لیے یہ معلومات مفید ہو سکتی ہیں۔ ہوا یہ کہ ہمارے چینل کو گزشتہ چند دنوں سے ہیک کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور ہمیں اس طرح کے تھریٹس موصول ہو رہے تھے، یعنی میری جو ٹیم ہے ان کو آئیڈیا ہو رہا تھا کہ ہیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور لگاتار کی جا رہی ہے۔ یہ تقریباً 17 دن ہو گئے ہیں جب پہلی مرتبہ ہمیں یہ محسوس ہوا کہ کوئی ہیکر اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے، یا ایک گروپ ہے ہیکرز کا جو اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور پھر لگاتار ہم لوگ پریکاشنز لیتے رہے۔ لیکن گزشتہ دن جب میں ایئرپورٹ پہ موجود تھا تو ایک صاحب میرے پاس آیا اور انہوں نے بتایا کہ سر آپ کے یوٹیوب چینل پہ میں ابھی ویڈیو دیکھنا چاہ رہا تھا، اور میں نے دیکھا کہ وہاں پہ آپ کا چینل نہیں ہے، وہاں پہ کچھ اور لکھا ہوا ہے۔ اور جب میں نے اس کو جا کر دیکھا چینل کو اپنے موبائل میں، تو وہ مجھے پتا چل گیا کہ اب یہ ہیک ہو چکا ہے، اور فوری طور پہ ہماری تمام ویڈیوز وہاں سے غائب ہو گئیں۔ مجھے پہلے ایسا لگا کہ شاید ویڈیوز ڈیلیٹ کر دی گئی ہیں، لیکن ویڈیوز جو ہیں ان کو ان لسٹ کر دیا گیا تھا، یعنی وہ چینل پہ موجود تھیں لیکن ان ویڈیوز کو دیکھا نہیں جا سکتا تھا، باہر سے کوئی اس کو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ عام صارف، میں بھی ایک عام صارف کی طرح ہوں اپنے چینل میں۔ جب یہ حالات پاکستان میں اس طرح کے ہوئے، جب تھریٹ کرنا شروع کیا، جرنلسٹ کمیونٹی کو، صحافیوں کو تنگ کرنا شروع کیا، تو ہم نے بہت ساری چیزیں پاکستان سے شفٹ کر دی، اور اس کے بعد ہم نے اپنے سیکیورٹی کے کچھ میئرز لیے۔ ہم نے کسی بھی ہیک ہونے کی صورت میں ہم نے پلان اے، پلان بی اور پلان سی بنایا تھا، لیکن جو صورتحال کل میرے سامنے آئی تو ہم نے تینوں پلانز کو ایک ساتھ ایگزیکیوٹ کر دیا، اور تمام لوگوں سے ایک ساتھ ہم نے رابطہ کیا، اور ہم نے کوشش کی کہ ہمارا چینل ریکور ہو جائے۔ یہ جو ہیکر ہے اس نے جس طریقے سے نقب لگائی ہے اس کا ہمیں آئیڈیا ہو گیا ہے، اور وہاں پہ بھی کوئی کمی ایسی موجود نہیں تھی، لیکن بڑا محنت کرنے کے بعد وہ وہاں پہ گھسا تھا، اور اس کے بعد اس نے چینل پہ کنٹرول حاصل کر لیا تھا۔ لیکن وہ کنٹرول ہم نے اس سے 3 گھنٹے کی محنت کے اندر چھین لیا، اور نہ صرف اس سے کنٹرول واپس لے لیا بلکہ ہر چیز کو دوبارہ ہم نے سیکیور کر لیا ہے۔ یہ جتنی دفعہ ہیک کریں گے اتنی دفعہ ہم چینل کو ریکور کر لیں گے، کیونکہ ہم نے اپنی سیکیورٹی لیئرز بنائی ہوئی ہیں، اور یہ کام ہم نے تب کیا خاص طور پہ جب آج سے 1.5 ماہ پہلے میرا چینل باقاعدہ ہیک کر لیا گیا تھا، اور وہ چند دنوں تک بند بھی رہا تھا، اور اس کے بعد ہمارے چینل کی مونیٹائزیشن بھی بڑے لمبے عرصے تک بند رہی تھی۔ تو اس کے بعد ہم لوگوں نے ایک نیا سیکیورٹی میکینزم بنایا تھا، اور ہم اس کے مطابق اب چلتے ہیں۔ بہرحال میرے ٹویٹر کے اوپر بھی پچھلے 8-9 دنوں سے دوبارہ ہیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پہلے ٹویٹر کو ہیک کر لیا گیا تھا، اور ہیکر نے میرے سے پیسے بھی مانگے تھے، لیکن وہ چکر دے رہا تھا، لیکن ہم نے اس سے اپنا ٹویٹر واپس لے لیا تھا، پھر میں نے اس کو ویریفائی بھی کروا لیا تھا۔ تو یہ اب سوشل میڈیا کا دور ہے، اور سوشل میڈیا میں ہیکرز کے ذریعے سے آپ کام کر سکتے ہیں۔ آج کل ویسے بھی ہیکرز کی بڑی دور تک ان کی بات جاری ہے، اور آج جمعے کا دن ہے، اور آج ایک ہیکر کا دن ہے۔ اگر اس ہیکر کے ساتھ کوئی سودے بازی نہ ہوئی، یا اس ہیکر کو اس کا ضمیر نہ جاگ گیا پیسے دیکھ کر، تو وہ ہیکر 9:30 بجے ایک بم پھوڑے گا، اور 9:30 بجے وہ ہیکر جو بم پھوڑے گا اس کے اثرات بہت دور تک جائیں گے، اور پاکستان کی سیاست پر اس کے گہرے اثرات ہوں گے۔ بہت سارے صحافیوں کو، بہت سارے بیوروکریٹس کو، بہت سارے سیاستدانوں کو، ایون پاک فوج کے لوگوں کو ایک نئی سچویشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے بقول ہیکر کے، اور ہیکر کے بقول ان لوگوں سے ریلیٹڈ اس کے پاس آڈیوز موجود ہیں، اور کلیئر آڈیوز ہیں۔ جب وہ سامنے آئیں گی تو آپ کو پتا چلے گا کہ پاکستان میں گیم کون ڈال رہا تھا اور کس طرح کی گیم ڈالی جا رہی تھی۔ بہرحال یہ جو ہیکرز ہیں یہ اپنی توانائیاں اگر مثبت کاموں پہ لگائیں تو اپنے لیے اور پاکستان کے لیے کچھ بہتر کر سکتے ہیں، لیکن دوسروں کے اکاؤنٹس کو ہیک کر لینا، اس میں نقب لگانا، لوگوں کی کالیں سنتے رہنا، ان کے اندر سے چیزیں نکالنا، لوگوں کو بلیک میل کرنے کے لیے ان کی ویڈیوز بنانا، اور ان کے تھرو لوگوں کو بلیک میل کرنا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو بڑی معیوب قسم کی چیزیں ہیں، اور اب مہذب دنیا کے اندر ان چیزوں کو باقاعدہ ایک نہ صرف جرم سمجھا جاتا ہے بلکہ بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے، اور لوگوں کی ہمدردیاں اس کے ساتھ ہوتی ہیں جس کی آڈیو یا ویڈیو ریکارڈ کر کے نکال دی جاتی ہے۔ تو دنیا آگے نکل گئی ہے، پاکستان وہیں پہ 1990 کی دہائی میں، اور لوگ اسی سسٹم کو انجوائے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن پاکستان بھی کافی آگے نکل چکا ہے۔ اب اگر آپ غور کریں تو جس طریقے سے
پاکستان میں رجیم چینج آپریشن کے ثمرات آ رہے ہیں. یعنی پہلا دن یہ تھا کہ ایک اشتہاری کو واپس لانے کے لیے ایک سہولت، اس کے بعد وہ اشتہاری مفرور پاکستان واپس آیا. اگلا دن یہ ہوا کہ اس نے آ کر سینٹ کا حلف اٹھایا. اگلا دن یہ ہوا کہ اس نے آ کر وزیر کا حلف اٹھایا، وفاقی وزیر بنا، سب سے اہم وزارت اس کو ملی. اور اگلا دن یہ ہوا کہ اس نے اس کی بھتیجی جو ہے مریم نواز صاحبہ، وہ بڑے آرام سے دوبارہ سے باعزت بری ہو گئی اور الیکشن لڑنے کے لیے اہل بھی ہو گئی. اور اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے، یہ رحیق عباسی صاحب ہیں، انہوں نے بڑا خوبصورتی سے ان کو ڈیفائن کر دیا ہے کہ نیب غیر مؤثر ہو چکا ہے، عمران خان کی حکومت ختم ہو چکی ہے، ای وی ایم اور اوورسیز ووٹ کا خاتمہ ہو چکا ہے، کرپشن کیسز کا خاتمہ ہو چکا ہے، اسحاق ڈار واپس آ چکا ہے، مریم نواز بری ہو چکی ہے. یہ سب کام مکمل ہو گیا. جو باقی رہ گیا اس میں عمران خان کو نائل کیا جائے گا، نواز شریف کی واپسی ہوگی، پنجاب میں نون لیگ کی حکومت دوبارہ بنائی جائے گی. یہ سب کچھ 28 نومبر سے پہلے کرنا ہے. یہ ہے مکمل ڈیل. اس مرتبہ پنجاب میں جو وزیر اعلیٰ کے امیدوار ہوں گے وہ ملک احمد خان ہوں گے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ملک احمد خان ایک بڑے خاص آدمی ہیں، اور ملک احمد خان خاص لوگوں سے ملتے رہے ہیں اور بڑے لمبے عرصے تک ملتے رہے ہیں، اور ان کا بڑا اہم رول رہا ہے خاص لوگوں کے ساتھ خاص قسم کی باتیں کرنے میں اور خاص قسم کے حالات پیدا کرنے میں. باقی اب پورا پاکستان ہی سمجھدار ہے، سب کو پتا ہے کہ خاص لوگ کون ہیں، خاص باتیں کیا ہوتی ہیں، خاص ڈیلیں کیا ہوتی ہیں، وہ کون کرتا ہے اور کیسے کرتا ہے. بہرحال ادھر سے جو ہے وہ ملک احمد خان صاحب جو ہیں ان کا نام ہے، اور وہ بڑے پسندیدہ ہیں طاقتور لوگوں کے، تاکہ ان کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا جا سکے. اور اسی چکر میں انہوں نے ہر حد کراس بھی کی ہے. یعنی انہوں نے وہ کچھ بھی کیا جو ان کی اپنی طبیعت کا حصہ نہیں تھا ملک احمد خان کی. یعنی جس طرح کے الزامات گھٹیا انہوں نے لگائے، ایون میرے اوپر انہوں نے الزامات لگائے. میری ان سے بڑی دوستی تھی اور ان کو اس بات کا پاس نہیں رہا کہ وزارت اعلیٰ نظر آ رہی ہو تو بندہ کچھ بھی کر سکتا ہے. تو ملک احمد خان کو وزارت اعلیٰ نظر آ رہی ہے اور انہیں لگتا ہے کہ طاقتور لوگ ان کو وزیر اعلیٰ بنائیں گے، اور اس کے لیے راہ ہموار کی جا رہی ہے. یہاں پہ پنجاب کے اندر دوبارہ نقب لگائی جائے گی، اور اس کے لیے عدلیہ میں بھی معاملہ لے کر جایا جائے گا، اور کوشش کی جائے گی کہ کچھ بھی کر کے کاف لیگ والوں کو سائڈ پہ ہٹا کر کسی بھی طرح کر کے عمران خان کی جو پرویز الہی والی حکومت ہے پنجاب میں اس کو ختم کیا جائے، اور پھر ملک احمد خان کو حکومت بنا کر دی جائے پنجاب میں. لیکن یاد رکھیے گا کہ پرویز الہی کی کانسنٹ کے بغیر یہ نہیں ہوگا. میں آپ کو پھر بار بار کہہ رہا ہوں، پرویز الہی اس کا حصہ ہوں گے تبھی یہ سب کچھ ہوگا. اب جب یہ کیسز بن رہے تھے نا شریف خاندان کے اوپر، تو یاد رکھیے گا شریف خاندان کا اپنا دور حکومت تھا، عمران خان کا نہیں تھا، اور اس وقت عمران خان ایک بھی کیس نہیں بنا سکتے تھے. جب یہ گرفتار ہوئے تب بھی شریف خاندان کا اپنا دور حکومت تھا، جب ان کے خلاف فیصلے آئے تب بھی شریف خاندان کا اپنا دور حکومت تھا، اور عمران خان صاحب کے دور حکومت میں ان کے خلاف فیصلے نہیں آئے. عمران خان صاحب کے دور حکومت میں صرف انہوں نے وہ سزا کاٹی کچھ عرصہ تک، اور عمران خان صاحب کے دور میں ہی ان کو این آر او دے کے، یعنی چھوٹا این آر او ان کو مل گیا تھا، ان کی ڈیل ہو گئی تھی پاکستان سے، باہر چلے گئے نواز شریف صاحب، اور مریم نواز جیل سے باہر آ گئی. تو عمران خان کا دور تو ان کے لیے بہت اچھا تھا، لیکن اب یہ سارا ملبہ عمران خان پہ ڈال رہے ہیں، ان پہ نہیں ڈال رہے جنہوں نے ان کے ساتھ یہ سب کچھ کیا تھا. کیونکہ جنہوں نے ان کے ساتھ یہ سب کچھ کیا تھا وہ یہ سمجھتے تھے اس وقت کہ یہ کرپٹ ہے، پاکستان کے لیے خطرہ ہے، پاکستان کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں، منی لانڈرنگ کرتے ہیں، اور اس وقت یہ بہت برے لگ رہے تھے. لیکن بعد میں عمران خان سے جان چھڑانے کے لیے اور رجیم چینج آپریشن مکمل کرنے کے لیے انہی کا واپس سہارا لیا گیا، اور اب ان کو باعزت بری کروایا جا رہا ہے. کیسز کے اندر سے اس قسم کی چیزیں جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ بھی گردش کر رہی ہیں. پنجاب میں تبدیلی جو ہے اس کے لیے خواجہ آصف صاحب نے بھی اشارہ دے دیا کہ نواز شریف کے آنے سے پہلے اب جو آخری چیز ہوگی وہ پنجاب میں تبدیلی لانی پڑے گی. لیکن پنجاب میں تبدیلی لے کر کیسے آئیں گے؟ صرف پرویز الہی ایک ایسا کارڈ ہے جو پنجاب میں تبدیلی لا کر دے سکتے ہیں خاموشی کے ساتھ. خود وہ عمران خان کے ساتھ بیٹھے رہیں اور اپنی وزارت اعلیٰ کو ختم کر دیں. اس کے لیے انہی کو قربانی دینی پڑے گی. تو کیا طاقتور لوگ ان کو ایسی قربانی دینے کے لیے راضی کر سکیں گے؟ اب ایک اور چیز ہے کہ جو شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہی ہے، انہوں نے کہا کہ آرمی چیف کی جو تعیناتی ہے نا وہ سینیورٹی کی بنیاد پر نہیں ہونی چاہیے. انہوں نے کہا سینیورٹی کی بنیاد پر آرمی چیف کی تقرری کے ملک اور فوج پر منفی اثرات ہوں گے. اب یہ اگر آپ غور کریں تو وہ اپنی چوائس بتا رہے ہیں کہ جو موسٹ سینئر آدمی ہے یا جو سینیورٹی میں جو اوپر ہیں
اس بنیاد کے اوپر آرمی چیف کی تعیناتی نہیں ہونی چاہیے. تو اب آپ اندازہ کر لیں کہ پی ایم ایل این کیا سوچ رہی ہے اور شاہد خاقان عباسی کیا سوچ رہے ہیں. شاہد خاقان عباسی نارملی وہ چیزیں سوچتے ہیں جو نواز شریف صاحب سوچ رہے ہوتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا پچھلے دنوں جنرل قمر جاوید باجوہ کو ایکسٹینشن دینے کا جو معاملہ تھا اس پہ نواز شریف صاحب نے انکار کر دیا تھا، لیکن اب اس کے بعد مریم نواز صاحبہ بہت جلدی سے بری ہوئی ہیں اور معاملات بہت آگے بڑھے ہیں. نواز شریف اگر پاکستان میں آ کر سوچیں گے تو ہو سکتا ہے وہ کسی اور طرح سوچنا شروع ہو جائیں، پاکستان سے باہر سوچیں گے تو ہو سکتا ہے کسی اور طرح سوچنا شروع ہو جائیں. لیکن مجھے یہ خبر ملی تھی کہ نواز شریف صاحب نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ انہوں نے آرمی چیف کو ایکسٹینشن نہیں دینی، بلکہ شہباز شریف صاحب کو انہوں نے مشورہ دیا تھا کہ نئے آرمی چیف کا انتخاب کیا جائے گا. مریم نواز صاحبہ نے ایک الزام لگایا ہے. انہوں نے یہ کہا کہ میں نائٹ سوٹ میں تھی اور میری ویڈیو بنا لی گئی تھی اور وہ ریلیز کرتے ہیں تو یہ کر دیں پھر ریلیز، اور بڑے غصے میں انہوں نے بات کی ہے. اور اس کے اوپر ان سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ کے پاس ایک موبائل فون تھا؟ تو انہوں نے کہا بالکل تھا، لیکن مجھے نیب کے ایک دو لوگ تھے جو اندر سے ملے ہوئے تھے، انہوں نے مجھے دیا تھا بچوں وغیرہ سے بات کرنے کے لیے، تو وہ انوالو تھے بیچ میں، تو اسی لیے انہوں نے اس بات کو زیادہ کھولا نہیں. تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ کی ویڈیو کیا ہے. ایک تو مجھے چند دن پہلے ایک صاحب نے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا جی کہ ان کے پاس کچھ ویڈیوز ہیں جو متنازع قسم کی ہیں اور پرسنل نوعیت کی ہیں. تو میں نے ان کو صاف انکار کر دیا کہ بھئی کسی کی بھی ویڈیو ہو، چاہے اس کا نام کچھ بھی ہو، چاہے اس کا نام مریم نواز بھی ہو، تو مجھے وہ ویڈیو نہیں چاہیے، کیونکہ میں کسی کی پرسنل لائف کے اوپر کبھی بھی کوئی سٹوری نہیں کرتا. بلکہ میں نے اس کو یہ مشورہ دیا کہ انسانوں کے اوپر پردہ رکھنا چاہیے اور اللہ اسی طرح آپ کے اوپر پردہ رکھے گا. آپ کسی کا پردہ رکھیں گے، اللہ آپ کا پردہ رکھے گا. میں نے اس کو یہ بھی کہا تھا اور میں نے اس کو یہ بھی کہا تھا کہ آپ اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دیں اگر آپ کے پاس ہے تو. لیکن اس شخص کا دعویٰ یہ تھا کہ اس کے پاس یہ ویڈیو 2013-14 سے ہے. اب 13-14 میں تو مریم نواز صاحبہ جیل میں نہیں تھی. اب جو نیب کی حراست میں ویڈیو والی وہ بات کر رہی ہیں تو میں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے، اس میں وہ نائٹ سوٹ میں نہیں تھی. اور دوسرا جو موبائل فون والی بات ہے کہ نیب کے ایک دو لوگوں نے دیا تھا تو مریم نواز فوراً واپس کر سکتی تھی، وہ موبائل فون چھپا رہی تھی اور پولیس وہاں پہ موبائل فون لیڈی پولیس ڈھونڈ رہی تھی. اور مریم نواز صاحبہ موبائل کو بیڈ کے اوپر رکھ کے اوپر تکیہ رکھ کے تکیے کے اوپر بیٹھ گئی تھی اور وہ کوشش کر رہی تھی کہ موبائل فون ان سے واپس نہ لیا جا سکے. تو موبائل فون ان کا اپنا تھا. جب اس کو نیب نے ریکور کیا تھا تو نیب نے بڑی کوشش کی اس کو ڈی کوڈ کرنے کی، لیکن آپ کو پتا ہے کہ آئی فون جو ہے اس کو اگر آپ کھولنے کی کوشش کریں تو آپ نہیں کھول سکتے، اور اس کے باہر ایک اکاؤنٹ ہوتا ہے جہاں سے آپ اس کا سارا ڈیٹا جو ہے اس کو واش کر سکتے ہیں. تو مجھے میرے سورس نے اس وقت یہ بتایا تھا کہ ہم نے جتنا اس کا آپریشن کیا ہمیں اس میں سے کچھ ایسی چیزیں نہیں ملی جس کی ہم توقع کر رہے تھے. اور مریم نواز صاحبہ کا اپنا وہ فون تھا جو ان کو پرووائڈ کیا گیا تھا، ایک پولیس والی تھی اس کے ذریعے سے، اور وہ پولیس والی مریم نواز صاحبہ کو گڑیا باجی کہہ کر بلاتی تھی. اس کے موبائل فون میں جو مریم نواز کا نمبر فیڈ تھا وہ گڑیا باجی کے نام سے فیڈ تھا. مریم نواز نے کوئی پیغام دینا ہوتا تھا تو اس کے ذریعے سے باہر پیغام بھجواتی تھی اور وہی مریم نواز کو یہ فون لا کر دینے والی تھی. اور کئی دنوں تک مریم نواز کے پاس یہ فون رہا تھا. فون کا چارجر اندر نہیں آ سکتا تھا، لہذا یہ فون چارج کرنے کے لیے اسی خاتون کو دیا جاتا تھا، وہ جاتی تھی چارج کر کے لا کے گڑیا باجی کو واپس یہ فون دے دیتی تھی. بہرحال پاکستان میں صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ اب بڑی ڈٹائی کے ساتھ اپنے مقدمات اور این آر او حاصل کیا جا رہا ہے. دیکھیے عوام کو نظر آ رہا ہے، عوام غصے میں بھی ہے اور عوام کا رد عمل بھی ہے، لیکن عمران خان صاحب نے لوگوں کو ہولڈ کر کے رکھا ہوا ہے، روک کر رکھا ہوا ہے، کیونکہ پاکستان بالکل کنارے پر پہنچا ہوا ہے. خدا نہ خواستہ پاکستان دیوالیہ ہو سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی پھر $341 ملین جو ہیں وہ پاکستان نے دوبارہ خرچ کر دیے ہیں حال ہی میں، اور پاکستان کے جو کل باقی بچ گئے ہیں زر مبادلہ کے ذخائر وہ $8.5 ارب ہیں، اور جو لگاتار کم ہوتے چلے جا رہے ہیں، بڑھنے کا نام نہیں لے رہے. آئی ایم ایف سے جو پیسہ ہم نے لیا تھا وہ چند ہفتے میں ہم خرچ کر چکے ہیں، تو ہمارے پاس بچا کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ اگر زر مبادلہ کے ذخائر مزید نیچے جاتے ہیں تو پاکستان نے تو دنیا کا بہت زیادہ پیسہ دینا ہے. پاکستان کو $40-45 ارب جنریٹ کرنا ہے اگلے سال تک واپس دینے کے لیے. اگر پاکستان نہیں دے پائے گا تو پاکستان دیوالیہ پن کی طرف جائے گا. اگر خدا نہ خواستہ پاکستان دیوالیہ ہوتا ہے تو دنیا اپنے مطالبات پہلے سے تیار کر کے بیٹھی ہوئی ہے. یہ بات پاکستان کے دفاعی تجزیہ کار کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان سے اسرائیل کو تسلیم کروایا جائے گا.
ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان سے تسلیم کروایا جائے گا کہ جو انڈیا کے پاس کشمیر ہے وہ انڈیا کا ہے اور پاکستان اس کے اندر مداخلت نہیں کرے گا. انڈیا کی دیگر کچھ باتیں بھی پاکستان سے منوائی جائیں گی. دوسرا، پاکستان اڈوں کے طور پہ استعمال ہوگا اور عالمی فورسز پاکستان کو اڈے دینے کی پابند ہو جائیں گی. چوتھی چیز جو تجزیہ کار اکثر کہتے ہیں کہ پاکستان سے اس کے ایٹمی اثاثے سرنڈر کروا دیے جائیں گے کہ پاکستان ایٹمی اثاثے نہیں رکھ سکتا. اور ایک اور چیز جو چائنا کے حوالے سے کچھ خدشات لوگ کہتے ہیں کہ چائنا نے پاکستان میں کو $50 ارب سے زیادہ کی انویسٹمنٹ کر رکھی ہے، پاکستان وہ پیسے واپس نہیں کرے گا، تو پھر اگر کوئی اچھی سیٹلمنٹ نہ بنی تو پاکستان کو چائنا کو بھی بہت کچھ دینا پڑے گا، ایون گوادر بھی دینا پڑ سکتا ہے، کیونکہ سری لنکا میں چائنا نے ایسے ہی ایک پوری بندرگاہ کا جو ایریا وہ پورا کا پورا وہ لے لیا تھا. تو اور اس طرح کی سیٹلمنٹ وہ اور ملکوں کے ساتھ بھی کرتا رہا ہے چائنا. تو ان کو اپنے پیسے تو پورے کرنے ہیں نا. پاکستان نے تو پیسے یہ لے کر وعدہ کر کے لیے تھے کہ پاکستان ان سے کما کر ان کو واپس کرے گا. تو ایسی صورتحال میں عمران خان صاحب پہ سارا ملبہ ڈل سکتا ہے. پاکستان بالکل ایج پر کھڑا ہوا ہے جو معیشت دان ہے ان کے مطابق. اب اگر آرام سے الیکشن کروا دیا جائے تو پاکستان کی اکانومی کا سائیکل چل پڑے گا، اعتماد آ جائے گا لوگوں میں، ہو سکتا ہے پاکستان واپس اسٹیبل ہونا شروع ہو جائے. لیکن یہاں سے اگر پاکستان مزید نیچے جاتا ہے تو پھر سب کو قربانی کا ایک بکرا چاہیے ہوگا. وہ قربانی کا بکرا عمران خان صاحب بننا نہیں چاہتے، اس لیے وہ بہت زیادہ ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کر رہے ہیں، بہت زیادہ تحمل کا مظاہرہ عمران خان صاحب اسی لیے کر رہے ہیں. حالانکہ اگر آپ ان کا مظفر آباد والا جلسہ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جلسہ گاہ کے باہر کے مناظر دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ جلسہ گاہ تو باہر ہے اور اندر بھی فل بھری ہوئی ہے. وہ جہاں جاتے ہیں لوگ ان کے ساتھ چلنے کے لیے، ان کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور کسی قسم کی بھی احتجاجی بڑی کارروائی سے گریز کر رہے ہیں. تو ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.